بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة بن موسى الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وانفعنا بعلومه وعلومكم آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن كليب عن أبي موسى قال: سمعت عليا يقول: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القسي والميثرة الحمراء، وأن ألبس خاتمي في هذه وفي هذه، وأشار إلى السبابة والوسطى. هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي موسى هو أبو بردة بن أبي موسى واسمه عامر. باب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها الحبرة. هذا حديث حسن صحيح غريب. عبارت تو دیکھ لی ہوتی کم سے کم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. عزیز طلبہ اور طالبات، سب جانتے ہیں کہ اس وقت سبق پڑھنا یا پڑھانا مقصد نہیں ہوتا ہے. یہ تو ایک کتاب بہانہ ہے، ورنہ مقصد ہوتا ہے کہ بھئی فراغت کے موقع پر تھوڑی دیر کے لیے مل بیٹھیں اور کچھ ضروری باتیں اپنے لیے آپ کے لیے عرض کر دی جائیں. وقت بہت محدود ہے. 10-15 منٹ میں اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں کچھ وہ باتیں جو آپ کے لیے مفید ہو سکتی ہیں عرض کر رہا ہوں. اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں آئے اور آپ ان پر عمل کریں. پہلی بات یہ عرض کرنی ہے، آپ نے 7-8 سال تک جو تعلیم حاصل کی ہے اس کی تکمیل ہو رہی ہے، لیکن تعلیم کا اصل کیا مقصد ہے وہ آپ کو پہچاننا چاہیے، اور اس کے اظہار کا وقت اب شروع ہو رہا ہے. اب تک تو آپ نے صرف ذخیرہ کیا ہے، جمع کیا ہے. اب آپ امت میں نمونہ بن کر باہر آئیں گے. ہمارا جو تعلیمی سلسلہ ہے، ہم جن کے وارث بن رہے ہیں، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ قرآنی تعلیمات کے اسوہ اور نمونہ ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اللہ تعالیٰ نے جو تعلیمات اکٹھی کی ہیں قرآن میں، ان کا نمونہ اور مثال بنا کر بھیجا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو آپ گویا تعلیمات اسلامی کی مثال اور نمونہ ہیں، اور آپ وارث ہو رہے ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو گویا آپ امت میں چلتے پھرتے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ ہیں. وہ نمونہ ہیں تعلیمات اسلام کے، اور آپ نمونہ ہیں، آپ مثال اور آئیڈیل ہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو دوسرا لفظ میں یوں کہہ لیجیے، ایک عالم، ایک عالمہ، میرا خیال یہ ہے کہ وہ امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بنائے ہوئے نمونے ہیں. رسول اللہ نے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی، انہوں نے تربیت کی ہے تابعین کی، پھر ان کی یہ سلسلہ چلا آیا ہے. اب قرآن اور حدیث پڑھ کر آپ نے تربیت پائی ہے تو آپ بھی ان کا نمونہ بنیں. لیکن افسوس کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح عوام میں زوال ہو رہا ہے، اس سے کہیں زیادہ خواص میں بھی زوال ہے. کرتا پائجامہ پہننا، لباس پہننا، ٹوپی پہننا، پگڑی باندھنا، یہ سب آ جاتا ہے، لیکن جو قرآن اور حدیث کی اصل روح ہے، عمل، اس میں علماء کی ایک جماعت پیچھے ہٹتی جا رہی ہے. جو رسم و رواج ہیں، جو گناہ کی باتیں ہیں عوام کرتے ہیں. میرا ذاتی نظریہ یہ ہے
کہ علماء برادری بھی اس میں پیچھے نہیں ہے۔ ہم علاقائی اعتبار سے جانتے ہیں، ساری دنیا کی تو ہم گارنٹی نہیں لیتے، اپنے علاقائی اعتبار سے ہم جانتے ہیں کہ جہیز لینا، میراث نہ دینا، عورتوں کو بے پردہ رہنا، جس طرح عوام میں ہے وہی چیز علماء میں بھی ہے۔ تو امتیاز کیا رہا، فرق کیا رہا؟ آپ طلباء سے مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ جو کچھ آپ نے پڑھا تھا اور اس درمیان جو کوتاہیاں ہو گئی، لیکن اب آپ امت کے سامنے نمونہ بن کر جا رہے ہیں۔ آپ کی صبح اور شام ہر لمحہ بہت محتاط گزرنی چاہیے، یعنی آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ دین اس کو کہتے ہیں، اسلام اس کو کہتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر لوگ سمجھیں کہ عالم اس طرح ہوتا ہے، نئے کہ لوگ بدظن ہو جائیں، بدگمان ہو جائیں، پڑھے لکھانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھایا ہوتا ہے تو وہ بھی ایسے ہی ضائع ہو جاتے ہیں۔ آپ گاؤں بستی میں پورے علاقے میں پھیلیں گے تو ایک ایک آدمی ایک نمونہ بن جائے۔ ابھی تک آپ لوگ کیا ہوئے ہیں؟ عالم بالکتاب ہوئے ہیں، لیکن عالم بالکتاب ہونے کے نتیجے میں آپ عالم بصاحب الکتاب بھی ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ کی عظمت کا احساس آپ کے اندر ہونے چاہیے۔ آپ کی چلت پھرت سے احساس ہو جائے کہ یہ ضرور آخرت کا فکر مند آدمی ہے، نہ کہ آپ کی چلت پھرت سے، آپ کی روش سے، آپ کے انداز رہن سہن سے ایسے محسوس ہو کہ یہ حریص ہے، دنیا کا طالب ہے۔ اگر ہمیں دنیا ہی تلاش کرنی تھی تو پھر علم دین پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں کسی کالج میں داخلہ لینا چاہیے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنی چاہیے تھی، یا کسی کاروبار میں لگنا چاہیے تھا۔ اگر دنیا کے طالب ہیں، ہم نے تو دین کے لیے اپنا آپ کو وقف کیا ہے، تو یہ طے شدہ بات ہے کہ دنیا بہت محدود آئے گی، طے شدہ بات ہے۔ اور اگر نبی کے وارث ہو تو وراثت میں تو غربت آنی ہی چاہیے، مقدر ہے ہمارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم نے پڑھ لیا ہے کہ مہینے مہینے تک وہاں چولہا نہیں جلتا تھا، فاقہ رہتا تھا۔ اگر سچ مچ ہم نبی کے وارث ہیں تو امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے سخت امتحان میں تو نہیں ڈالے گا، لیکن بہرحال مالداروں کے مقابلے میں محدود ہی ہمارے پاس آنے والی چیز ہے، اس پہ تو ہمیں پہلے سے ہی صابر ہو جانا چاہیے، قانع ہو جانا چاہیے، دنیا کا حریص نہیں بننا چاہیے۔ تو پہلی نصیحت تو آج کے آخری سبق میں یہ لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہم عملی طور پر یہ ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ایک سچا عالم کیسا ہوتا ہے، عالم دین کیسا ہوتا ہے۔ ہم حرص نہیں کریں گے، دنیا والوں کی دوڑ نہیں لگائیں گے، اپنا آپ کو علم دین کے لیے، خدمت خلق کے لیے وقف کر دیں گے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ اپنا آپ کو نمونہ بنا کر دکھانا ہے، اس کے لیے ایک ہی نسخہ ہے کہ آپ کے قول اور فعل، دوسرا انداز مطابق کر لیجئے، آپ کے قال اور حال میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ جو آپ کہتے ہیں لوگوں سے وہی کرتے بھی ہیں۔ حال اور قال، یہ دو لفظ بولا کرتا ہوں میں۔ قال تو زبان، صیغہ واحد مذکر غائب آپ جانتے ہیں۔ تو ہمارا جو قول ہے، جو ہم تقریر کریں گے، نصیحت کریں گے لوگوں کو، وہ ہمارا قول ہے، وہ ہمارا قال ہے، اور ہماری ذاتی زندگی جو ہے وہ ہمارا حال ہے۔ تو حال اور قال میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، جو ہم کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک نشانی بن جائے، بھائی مولانا جیسے کہتے ہیں ویسے ہی ہوتا ہے، بس ان کے کہنے میں اور عمل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ چند دنوں دشواری ہوگی، پھر لوگ اسی کو آپ کے لیے قابل تعریف سمجھ کر تعریف بھی کریں گے۔ خاندان میں بھی آپ کے لیے بڑے سخت مراحل آئیں گے، بھی یہاں سے فارغ ہو کر آپ جائیں گے، اب آپ کی شادی بیاہ کا نمبر بھی آئے گا، اسی وقت آپ کا امتحان ہوگا۔ آپ اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جائیے کہ نہیں، غیر شرعی طور پر کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا میرے گھر میں۔ جیسے ہمارے میوات میں جو رواج آپ سب جانتے ہیں، مانڈا بھی ہوتا ہے، پھر جہیز بھی لیا جاتا ہے، دنیا کو ترجیح دی جاتی ہے، دکھاوا کیا جاتا ہے۔ آپ کا پہلا امتحان تو اسی پر ہے کہ آپ گھر والوں سے کہہ دیجیے، آپ نے ہمیں پڑھایا ہے، اتنی محبت سے آپ نے ہمارے اوپر صرفہ کیا ہے، اتنے دن تک ہم کو اپنے سے جدا رکھا ہے، مدرسے کی گود میں ہم رہے ہیں 10-12 سال، اس کا آخر فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ نے ہمیں للہ فی اللہ پڑھایا تھا، اللہ کے لیے پڑھایا تھا، تو ہمیں عمل کرنے دیجیے، اور آپ ہماری بات پر عمل کیجیے کہ ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے۔ اس کے لیے ضروری، جب آپ سنت کے مطابق شادی کریں گے تو نہ آپ کا خرچہ ہوگا، نہ آپ کو لینے کی حرص ہونی چاہیے۔ یہ ایک ایسا وبا ہو گئی ہے میوات میں، مدرسے والے بھی پیچھے نہیں، دعوت و تبلیغ والے بھی پیچھے نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ یہ بات تو یہ کہہ دیتا ہمارے یہاں تو چلتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دین الگ الگ ہے کیا؟ مدرسے والوں کے لیے دین الگ ہے، ان کے لیے دین الگ ہے، یا عوام کے لیے الگ ہے؟ ایسا تو نہیں، دین تو سب کے لیے ایک ہی ہے۔ اگر نہیں چلتا ہے تو کسی کے یہاں نہیں چلنا چاہیے، چلتا ہے تو سب کے یہاں چلنا چاہیے۔ اس لیے عزیز طلباء، خاص طور سے جو دورے سے فارغ ہو رہے ہیں، وہ اس چیز کی کوشش کریں کہ اپنی شادیوں کے موقع پر وہ عملی طور پر ظاہر کریں کہ ہمارے یہاں کوئی لین دین نہیں ہوگا۔ آپ کر سکتے ہیں 110-11 کتنا آپ فارغ ہو رہے ہیں، 107-8 کتنے ہیں؟ 100 آدمیوں کی جماعت کوئی معمولی جماعت نہیں ہے۔ اگر 100 کے 100 نمونہ تو پیش کر دیں کہ ہم نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے، میوات میں ہلچل مچ جائے گی۔
اور آپ کو دیکھ کے پھر ہزاروں لوگ ایسے تیار ہو سکتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں بچوں نے کیا، وہاں سے فارغ ہو کر آئے تھے، دیکھو ماشاءاللہ انہوں نے یہ رسم مٹائی ہے، کیوں نہیں مٹ سکتی؟ 100 آدمی کسی مشن کو لے کر چلیں تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ناصور ہے یہ میوات میں، اور سراسر ناجائز ہے۔ آپ کو اگر تسلی نہیں تو مزید تحقیق کرتے رہیں، فتاویٰ کو اٹھا کے دیکھیے، قرآن حدیث کا مطالعہ کیجیے، سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ جب حرام ہے تو علماء اس کو کیوں کرتے ہیں؟ آپ بھی علماء کی فہرست میں آ گئے ہیں، تو آپ نوجوان ہونے کے باوجود ہمت نہ ہاریں، بلکہ حوصلے سے ظاہر کریں کہ جو چیز ناجائز ہے، ناجائز ہم نہیں کریں۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں کی جاتی ہے جہاں خالق کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ اگر ماں باپ مصر ہو جائیں، ضد کریں تو آپ منع کر دیجیے، ایجاب و قبول تو آپ ہی کریں گے، تو آپ کے ایجاب و قبول کے بغیر آگے گاڑی نہیں چلے گی، آپ تو وہاں اڑ کے بیٹھ جائے گی، یہ ناجائز کام نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ 2-4 دن کے لیے تھوڑی سی زحمت آپ کو اٹھانی پڑے گی، پھر ہمیشہ کے لیے ایک اچھی چھاپ قائم ہو جائے گی، بھائی یہ مانتا نہیں ہے، یہ تو دین کے مطابق کام کرتا ہے، پھر کسی اور چیز پر آپ پر وہ ضد نہیں کریں گے۔ اور اگر ابھی آپ گھٹنے ٹیک دیں گے، آگے اسی مرحلے پر اگر آپ گر جائیں گے، پھر آپ سے کوئی خیر کی امید نہیں ہے، پھر وہ کبھی بھی آپ کو دوائی نہیں۔ اس پہلے مرحلے پر ہی اگر آپ جم جائیں گے اور کہہ دیں گے میں ہرگز یہ غیر شرعی کام نہیں کروں گا، تو آئندہ کے لیے وہ ہمت ہار جائیں گے، آپ کے حوصلے بلند ہو جائیں گے۔ اس لیے پہلی کوشش یہ کریں کہ ہمارا حال اور قال سب ایک سا ہو جائے، اور ہم عالم بعمل بن کر لوگوں کو دکھائیں کہ عالم ایسا ہوا کرتا ہے۔ اللہ کرے کہ آپ کے سمجھ میں یہ بات آ جائے۔ ذاتی تجربات کی روشنی میں دوسری بات مجھے عرض کرنی ہے، سنجیدہ بن کر رہنا ہے، اور سنجیدگی کے لیے بنیادی چیز ہے لا یعنی کا ترک۔ بس پوری سنجیدگی کا خلاصہ لا یعنی کا ترک۔ اور آپ پڑھ چکے ہیں، ابو داؤد کے حوالے سے روایت پڑھی ہوگی اور بھی جگہ پڑھی ہوگی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی آدمی کے اسلام کی خوبی ہے لا یعنی کو چھوڑ دینا۔ لا یعنی کیا ہے؟ بلا وجہ آپ گھوم رہے ہیں بازاروں میں، بلا وجہ آپ شادیوں میں جا رہے ہیں، بلا فائدہ آپ کسی اور جگہ نظر آ رہے ہیں، یا بلا وجہ گفتگو کر رہے ہیں آپ، یہ سب لا یعنی ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ احتیاط پیدا ہو گئی تو آپ لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن کر جئیں گے۔ یعنی ایسا رہو کہ لوگ تمنا کریں کہ یہ بولے، لوگ تمنا کریں کہ یہ ہمارے یہاں شریک ہو جائے، نئے کہ لوگ یہ تمنا کریں بھائی یہ نہیں آنا چاہیے، نئے کہ لوگ تمنا کریں یار یہ کب چپ ہوگا۔ قیمت تو جبھی ظاہر ہوتی ہے آدمی کی، انفرادیت، اپنا آپ کو اکیلا ثابت کرنا کسی چیز میں۔ دنیا بولتی ہے، آپ نہیں بولتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، بوقت ضرورت بقدر ضرورت ہی آپ بولیں گے تو لوگ چاہیں گے کہ آپ بات کریں، آپ کچھ کہیں۔ ایسے ہی کہیں آئیں گے جائیں گے نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں گے تو لوگ شوق کریں گے، تمنا کریں گے کاش 5 منٹ کے لیے آپ ٹائم دے دیں، ہمارے یہاں شریک ہو جائیں، 5 منٹ کے لیے آپ ہمارے یہاں آ جائیں۔ میں ذاتی تجربے کی روشنی میں کہہ رہا ہوں یہ بات، قرآن حدیث تو آپ نے پڑھ ہی لیا ہے، تو ذاتی تجربات کی روشنی میں ایک مفید بات یہ بتا رہا ہوں کہ اپنا آپ کو سنجیدہ بنانا ہے، اور سنجیدگی کے لیے چیز ہے لا یعنی کا ترک۔ اور بھی واضح کرنا چاہیں، غیر متعلق میں کوئی دخل اندازی نہیں، غیر متعلق جس سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں، اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں۔ جیسے آپ کسی جگہ تدریس کا کام کریں گے کسی ادارے میں، تو آپ کا کام کیا ہے؟ درسگاہ، مسجد، کمرہ، بس یہ آپ کے متعلقات ہیں، یہاں تو آپ نظر آتے ہیں، اور غیر متعلق کاموں میں آپ کہیں نظر نہیں آئیں گے۔ یہی سنجیدگی، مدرسے والے کہاں سے لاتے ہیں، کیسے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے خلاف زبان کھولنا، فنا کرنا، یہ سب نہیں، اس میں آپ نظر نہیں آئیں گے۔ آپ کا جو متعلق ہے درس، اس کی تیاری آپ پوری کرتے ہیں، سبق میں جا کے سبق پڑھا دیتے ہیں، نماز وقت میں مسجد میں نظر آتے ہیں، باقی وقت میں اپنے حجرے میں نظر آتے ہیں، بس یہ آپ کے متعلقات ہیں، تو آپ کی قیمت بڑھے گی۔ لوگ چاہیں گے بھئی ان کی زیارت ہوا کرے، کبھی تھوڑی دیر ہمارے پاس بھی بیٹھ جایا کریں، تھوڑی دیر ان کی بات کو سن لیا کریں، اور اگر آپ ہر جگہ یہ نظر آئیں گے تو لوگ آپ سے بچیں گے۔ ایک مثال تم نے پڑھی ہوگی، الانسان حریص فیما منع، الانسان حریص فیما منع، تو آپ اپنا آپ کو ممنوع بنائیں گے تو لوگ آپ کے حریص ہو جائیں گے۔ میں کہیں نظر نہیں آتا، میں کہیں بولتا نہیں، میں کہیں شریک نہیں ہوتا، تو آپ ممنوع ہیں، تو لوگ آپ کی طرف لب کہیں گے، آپ کی طرف آئیں گے۔ اور اگر اپنے آپ کو ممنوع نہیں بنائیں گے تو لوگ آپ سے ممنوع ہو جائیں گے، دور ہٹیں گے۔ الانسان حریص فیما منع، تو اپنا آپ کو جتنا دور رکھیں گے اتنے لوگ قریب آئیں گے، اتنے لوگ آپ کو اچھی نگاہ سے دیکھیں گے۔ تو اس چیز کو پلے باندھ لیجیے کہ غیر متعلق چیزوں میں ہم کہیں بھی دخل اندازی نہیں کریں گے، نہ کہیں نظر آئیں گے۔ جو ہمارے متعلقات ہیں، پڑھنا، پڑھانا، درس، کبھی موقع ہوا واز کا تو واز کہہ لیا، بس یہی ہمارے متعلقات ہیں۔ غیر متعلقات میں ہماری کوئی شمولیت نہیں ہے، تو آپ بے مثال شخصیت بن کر ابھریں گے زمانے میں، ورنہ تو ایسے رومال باندھنے والے، ایسے فارغین کم نہیں ہیں۔
मेवात में जाकर गिन लो, लाखों होंगे, लेकिन इम्तियाज़ आपको चंद आदमियों को नज़र आएगा पूरी मेवात में। पूरी मेवात में लाखों की तादाद में उलमा हैं, लेकिन अगर आप बहुत गहरी नज़र डालेंगे तो चंद लोगों का इम्तियाज़ नज़र आएगा, बाकी सब वही हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं, तो आप भी उनमें शामिल हो जाएंगे। अगर आप अपना इनफिरादियत कायम करना चाहते हैं, अपनी पहचान कायम करना चाहते हैं, इम्तियाज़ बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए शक्ल यही है, अपने को मुताल्लिक़ात से वाबस्ता रखना, गैर मुताल्लिक़ात से दूर, गैर मुताल्लिक़ात से नुफूर, तो इंशाअल्लाह एक चमकता हुआ सितारा आप बनेंगे, लोग आपकी कदर करेंगे। और तीसरी चीज़ ये अर्ज़ करनी है कि अपने माँ बाप से आप जुदा रहे हैं एक लंबी मुद्दत तक, पढ़ने में रहे हैं, फिर किसी और मशगूली में रहे हैं, अब आपको कुर्ब नसीब होगा। उन्होंने आपसे कुछ उम्मीदें वाबस्ता की होंगी, बच्चों से भी, बच्चियों से भी, तो अब आपके लिए मौका आ रहा है उनकी खिदमत करने। अपनी आलिमियत, मौलवियत एक तरफ रख देना, अब उनके लिए आप आमी आदमी बनकर खिदमत करें, जितना आप उनको खुश कर सकते हैं। इसलिए फिर 1 साल 2 साल के बाद फिर आप कहीं मशगूल हो जाएंगे, कहीं तदरीस इख्तियार कर लेंगे, कोई साल में चला जाएगा, कोई और किसी काम में लग जाएगा, फिर आपकी शादियाँ हो जाएंगी, आपके बच्चे भी हो जाएंगे, फिर और मशगूली बढ़ती चली जाएंगी। ये 1 साल का वक्फा ऐसा मिलेगा कि आप अपने माँ बाप का दिल जीत सकते हैं और उनकी दिलों से आपको दुआएं निकलेंगी। वही कहेंगे कि अच्छा किया हमने इनको पढ़ा दिया, अच्छा किया हमने इनको मौलवी बनाया, और दुआएं मिल जाएंगी। 1 साल का टाइम है बस ये, 1 साल के बाद फिर आपकी बहुत सारी मशगूलियाँ लग जाएंगी। और अगर इसी 1 साल में आपने उनको नाराज़ कर दिया तो वो पछताएंगे और यूँ कहेंगे पढ़ाकर हमने बर्बाद कर दिया, बेकार पढ़ा, इससे अच्छा तो इसको कारोबार में लगा देते, इससे अच्छा तो इसको हिंदी पढ़ा देते, इससे अच्छा तो यूँ कर लेते। ऐसा ना हो कि उनका सवाब भी ज़ाय हो जाए। आप जानते हैं अगर कोई अमल करने के बाद आदमी उस पर पछताए तो नेकी ज़ाय हो जाती है। उन्होंने आखिरत के लिए, अपने भले के लिए सवाब समझकर आपको पढ़ाया है, और आपकी बदकिरदारी से अगर वो पछताएंगे तो उनका सवाब भी ज़ाय हो जाए। तो उनको पछताने का मौका ना दें, बल्कि वो खुश हो जाए कि अच्छा किया यार हमने इनको पढ़ाया, देखो माशाल्लाह कैसी कदर कर रहे हैं। और माँ बाप का दिल तो बहुत छोटा सा होता है, छोटी छोटी बातों पर खुश हो जाता है और बहुत छोटी छोटी बातों पर नाराज़ भी हो जाता है। तो इसके लिए हल यही है कि हर बात पर आपको हाँ कहनी है, ना नहीं है। अब जब तक बेचारे ज़िंदा हैं, सलामत हैं, एक नियामत है, बस जो वो कहें समीअना व अताना, समीअना व अताना, बस इतना, जी बिल्कुल हो जाएगा। चाहे तबीयत पर कितना ही बार गुजरे, कितना ही बोझ लगे, लेकिन ना नहीं। लेकिन ना कहाँ तक नहीं हो, अभी मैंने सुना है जहाँ तक खालिक की नाफरमानी लाजिम ना आए वहाँ तक आप माँ बाप की हाँ करते रहिए, उनके कामों को पूरा करते रहिए, उनका शौक़ पूरा कीजिए, जो वो कहें वो कर दीजिए, चाहे तबीयत के ख़िलाफ़ पड़े, लेकिन शरीयत के ख़िलाफ़ ना हो। शरीयत के ख़िलाफ़ हो तो फिर ना कह देंगे, अब अल्लाह की इताअत लाजिम करेंगे। तो इस मुख्तसर वक्त में ये चंद बातें मैंने अर्ज़ की हैं, अल्लाह करे कि आपके दिमाग में उतरें और आप उन पर अमल करें। और सबसे अहम चीज़ है अपने आप को अमली तौर पर साबित करना कि आलिम दीन कैसा होता है। हम लोगों के लिए गोया खामोश दावत बन जाए। दावत 2 तरह की होती है, एक ज़बानी दावत, आओ भैया आओ, दीन की बात सुना रहे हैं, गश्त करके लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो ज़बानी दावत है। उससे ज़्यादा मुअस्सिर है खामोश दावत, अपने अमल से सबूत देना कि एक आलिम ऐसा होता है, हदीस पढ़ा हुआ ऐसा होता है। ये अमली दावत और खामोश दावत है, ये ज़्यादा मुअस्सिर होती है। आपको ज़बान से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप 5 वक्त नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं और हर नमाज से 5 मिनट पहले जाकर मस्जिद में बैठ जाते हैं, तिलावत का एहतमाम करते हैं, तो खुद ब खुद गाँव में खुशबू महकेगी। लोग आपसे नहीं कहेंगे, पीछे से आप कहेंगे भाई फलाना का बेटा आलिम होकर आया, माशाल्लाह क्या ज़िंदगी है भाई, बिल्कुल नुमाया ज़िंदगी है। फिर जब आप इतनी अच्छी सीरत के साथ वहाँ वक्त गुजारेंगे तो आपकी बातों का एक असर होगा। आप खड़ो के कभी भी किसी भी नमाज के बाद अमर बिल मारूफ या नहीं अनिल मुनकर करेंगे तो लोग लेंगे, अहमियत से सुनेंगे। और अगर आपकी ज़िंदगी ही दागदार है तो आप चाहे कितना अमर बिल मारूफ करो, कोई असर होने वाला नहीं। तो इस अच्छाई को कायम करने के लिए ज़रूरी है कि फ़राइज़ का पूरे तौर पर एहतमाम किया जाए, गुनाहों से अपने आप को बचाया जाए। जो कुछ आपने सीखा है अब तक 8 साल ज़िंदगी में, अमली तौर पर उसको ज़ाहिर किया जाए। अल्लाह करे कि ये सब बातें आपके दिल में उतर रही हों। अल्लाह मुझे भी और आपको भी, तमाम सुनने वालों को, सुनने वालियों को अमल की सआदत और तौफीक अता फरमाए। आखिरी बात ये अर्ज़ करनी है कि इदारे ने और अहले इदारे ने, असातिज़ा ने जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने आपकी खिदमत की है, आपके हुकूक अदा करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल इंसान होते हैं, न पहले कभी दावा था, न आज दावा है, न आइंदा कभी कोई दावा रहेगा इंशाअल्लाह कि हमने आपका हक़ अदा कर दिया है। बल्कि हमें एतराफ़ रहता ही है, हमेशा एतराफ़ कसूर होता है। आज भी हम एतराफ़ करते हैं कि हो सकता है आपकी खिदमत में, आपके हुकूक की अदायगी में और बंदोबस्त करने में, इंतज़ाम करने में हमसे खामियाँ रही हों। लेकिन अल्लाह के बारगाह में जब खड़े होंगे
تو وہاں یہ سب درجے نہیں ہوں گے، وہاں بندوں کی حیثیت سے ہم کھڑے ہوں گے، تو آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، سب برابر ہوں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ ہم سے اپنے حقوق کا مطالبہ وہاں کرنے لگ جائیں۔ اس لیے اس آخری موقع پر شاید پھر دوبارہ کبھی اس طرح تفصیل سے ملاقات ہو یا نہ ہو، میں اپنی طرف سے بھی، اپنے اہل جامعہ کی طرف سے بھی، اساتذہ کی طرف سے بھی، پورے عملے کی طرف سے آپ لوگوں سے رسمی نہیں حقیقی طور پر آخرت کا استحضار کر کے معافی مانگتا ہوں۔ کبھی تنبیہ کرنے میں، کوئی بات کہنے سننے میں یا اور انتظامات کرنے میں کوئی کسر رہ گئی ہو، کوتاہی رہ گئی ہو، تو خدا را اپنے اساتذہ کو، اپنے عملہ کو، محتمم سے لے کر نیچے چپراسی تک سب کو یہی معاف کر کے جائیں، اور جو جس کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کرے؟ اور آپ پڑھ چکے ہیں، تب بار بار اشارہ کیا گیا ہے کہ انسانوں کا اللہ کے بندوں کے ساتھ جیسا معاملہ ہوتا ہے، اللہ جواب میں اس کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہے۔ اگر آپ درگزری سے کام لیں گے، ستر کوشی سے کام لیں گے، تو اللہ بھی آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرنے والا ہے۔ تو اپنی عاقبت کو مد نظر رکھ کر اپنے تمام مقصرین کو درگزر کر دینا چاہیے۔ کوئی کوتاہیاں میں مانتا ہوں پڑھائی کے زمانے میں کبھی تنبیہ بھی کی گئی ہوگی، حفظ کے درجے میں عربی اول دور میں ہوتی ہیں تنبیہیں، اس وقت بھی کوئی بات ایسی رہی ہو تو اپنے تمام اساتذہ کی طرف سے دل کو صاف کرنا چاہیے۔ اور میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ آپ طلبہ جب فارغ ہو کر جاتے ہیں تو کسی کا تعلق سے میرے دل میں کبھی کوئی بات نہیں رہتی، بس وہ ختم ہو جاتی ہے۔ وہ وقتی طور پر کوئی اشتعال ہوتا ہے، وقتی طور پر کوئی لڑائی بھڑائی ہوتی ہے، کبھی آپ کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچ بھی جاتی ہے تو وہ وقتی ہوتی ہے، ہمارے تو یادداشت میں بھی بات نہیں رہتی ہیں، ہم تو درگزر کر دیتے ہیں۔ ہم سب سمجھتے ہیں کہ طالب علم ہوتا ہے، بچہ ہی رہتا ہے، تو ہم بھی ان کو سب کو درگزر کر دیتے ہیں۔ آپ مطمئن رہیں کہ انشاءاللہ آپ کے اساتذہ نے بھی آپ کو معاف کیا ہوگا اور آپ حضرات بھی ان کو معاف کر کے ہی جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على سيدنا محمد كما أنت أهله اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير۔ اے اللہ، یہ ہمارے بچے ہیں، آپ نے ان کو علم دین سے سنوارا ہے، عالم بعمل بنایا ہے۔ الہ العالمین، اس علم کے حصول میں ہم سے اور ان سے جو غلطیاں ہوئی ہوں اپنے کرم سے اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہمیں دل سے اعتراف ہے کہ اس علم دین کے حصول میں ہمیں جیسی محنت کرنی چاہیے تھی، جیسی یکسوئی اختیار کرنی چاہیے تھی، جیسا اخلاص ہمیں اختیار کرنا چاہیے تھا، اے اللہ وہ چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے اپنے کرم سے نام کا ہی صحیح ہمیں عالم بنایا ہے۔ مولا کریم، اس احسان پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اے اللہ، آئندہ اس نعمت کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس علم کی ہمیں عزت اور لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، اس عزت، اس نعمت کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم، ہم نے جن اساتذہ سے پڑھا ہے، اے اللہ آج ہم ان سے اپنے روحانی باپوں سے جدا ہونے کے قریب ہو رہے ہیں۔ الہ العالمین، اپنی رحمت سے ہمارے ان اساتذہ کو معاف فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، ہماری طرف سے اللہ ان کو بے حد جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ، ان بچوں نے یہاں رہ کر جو مقدر تھا ہم سے حاصل کیا ہے، پڑھا ہے، مولا کریم ہماری ان کے حق میں دعا ہے، اے اللہ آپ ان کو کامیاب فرما دیجیے، باعزت فرما دیجیے، ان کو علم دین اور خدمت دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے اللہ، ضائع ہونے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ضائع ہونے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ ضائع ہونے سے اللہ ان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، ہماری صلاحیت اور استعداد کے آپ محتاج نہیں ہیں۔ اے اللہ، اپنی تقسیم سے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی دین کا خدمت کا موقع عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو بامراد فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو بامراد فرما دیجیے۔ اے اللہ، دنیا سے زیادہ ہماری آخرت کو بہتر فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو رسول اللہ کی امانت کا صحیح معنی کا امین بنا دیجیے۔ اے اللہ، ہمیں آپ نے نبی کا وارث بنایا ہے، اے اللہ ہمیں
اس میراث کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اس نسبت کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ مولا کریم اس 8 سالہ 10 سالہ دور میں جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے اللہ ان سب کو درگزر فرما۔ اے اللہ آئندہ کے لیے ہر قسم کی خطایا سے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم ہمارے ان بچوں کو دنیا میں اللہ بے مثال بنا دیجیے، اے اللہ بے مثال بنا دیجیے، ان سے دین کا کام لے لیجیے، ان سب کو اے اللہ اس جامعہ کے بانی کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ اے اللہ آگے چل کر یہ دین کا کام کریں اور ان کی نیکیوں کا ثواب ہمارے والد کو اس جامعہ کے بانی کو پہنچے، ایسی صورتحال پیدا فرما دیجیے۔ الہ العالمین بانی جامعہ نے اس جامعہ کو قائم کیا تھا، اے اللہ اور دورے تک اس ادارے کی تعلیم کو پہنچایا ہے، کن جذبات سے پہنچایا ہوگا وہ آپ جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ اے اللہ ہم ان کے حق میں بھیک مانگتے ہیں، ہمارے ان روحانی بیٹوں کو، ان بچوں کو اے اللہ بامراد فرما دیجیے، کامیاب فرما دیجیے۔ مرحوم کے حق میں ان سب کو ولد صالح بنا دیجیے، مرحوم کے حق میں ان کو ولد صالح بنا دیجیے۔ بانی جامعہ کے حق میں اللہ ان سب کو نیک اولاد بنا دیجیے، روحانی نیک اولاد ثابت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے ایک ایک لمحے کی اے اللہ آپ حفاظت فرما لیجیے، نفس اور شیطان سے ان کو محفوظ فرما لیجیے۔ اے اللہ جس نبی کے وارث ہوئے ہیں ان کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہمارے لیے ان کے لیے آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے لیے ان کے لیے ایک ایک سنت پر عمل کرنا آسان فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے اندر ابو بکر صدیق کی شان پیدا فرما دیجیے کہ انہوں نے یوں کہا تھا، دین کم ہو، دین میں کمزوری آئے اور میں زندہ رہوں، اينقص الدین وانا حی۔ اے اللہ ایسی کچھ کیفیات ہمارے بچوں کی بنا دیجیے کہ نقصان دین ان سے برداشت نہ ہو، دین کے اندر زوال ہو اور یہ بے تاب نہ ہو۔ اے اللہ ایسی صفت ان کو نہ دیجیے۔ اے اللہ یہ دین کی کمزوری کو دیکھ کر بے تاب ہوں، بے چین ہوں، اس کے لیے قربانی دینے والے بنے، ایسی صورتحال ان کو عطا فرما دیجیے، ایسے جذبات ان کو عطا فرما دیجیے، ایسی صفات سے اللہ ان سب کو موصوف فرما دیجیے۔ مولا کریم ہر طرح کے شرور اور فتن سے ان کے ماں باپ کی حفاظت فرما لیجیے۔ اے اللہ ان کے ماں باپ نے جن جذبات کے ساتھ، جن ارمانوں کے ساتھ ان کو مدرسے کی گود میں بھیجا تھا، اے اللہ ان کے ارمانوں کو پورا فرما دیجیے، ان کے جذبات کے مطابق اے اللہ ان کو نیک سیرت بنا دیجیے۔ الہ العالمین ان کی والدہ نے، ان کی ماؤں نے کیسے جذبات سے ان کو بھیجا تھا آپ جانتے ہیں، بڑے دل پر پتھر رکھ کر وہ ان کو روانہ کرتی تھی۔ جب بچہ اوٹ میں ہو جاتا تھا تو چوکھٹ کے پیچھے کھڑی ہو کر دیر تک وہ رویا کرتی تھی۔ اے اللہ آپ نے اور آپ کے کرام کاتبین نے یہ سب داستان محفوظ کی ہے۔ اے اللہ ان کی ماؤں کے آنسوؤں کی لاج رکھ کر ان سب کو قبول فرما دیجیے، ان سب کو بامراد فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم خود جانتے ہیں کہ بچوں کو دور کرتے ہوئے دل پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، اور وہ بھی صنف نازک عورت۔ اے اللہ انہوں نے ان بچوں کو کس طرح اپنے دلوں سے دور کیا تھا اور کس طرح رو رو کر ان کو بھیجا تھا۔ اے اللہ ان کی ان قربانیوں کو قبول فرما لیجیے، اور ان ماں باپ کے حق میں اللہ ان سب کو نیک صالح اولاد بنا دیجیے، ولد صالح بنا دیجیے۔ اب تک انہوں نے ہمارے حقوق ادا کیے ہیں، اب ان کے حقوق ادا کرنے کا اے اللہ ہمارا موقع آ رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کو اس امتحان میں پورا اتار دیجیے، ہم اپنے ماں باپ کے پورا حقوق ادا کرنے والے بن جائیں، ایسی توفیق عطا فرما دیجیے۔ ہمارے ماں باپ ہم سے خوش ہو جائیں اور اس تعلیم کو دینے پر، دلانے پر وہ خوش ہو جائیں، ایسے اعمال ہم سے کرا لیجیے۔ اے اللہ یقیناً ایسی صورتحال پیش آئیں گی کہ ہمارے لیے امتحان کا سبب بنے، اے اللہ اس میں ہم سب کو پورا اتار دیجیے، امتحان میں پاس فرما دیجیے۔ الہ العالمین رہتی دنیا تک کے لیے ان اداروں کی حفاظت فرما، جامعات کی حفاظت فرما، مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کا اہل اللہ میں شمار فرما، اے اللہ ہم سب کا اولیاء کرام میں شمار فرما، نیک سیرت نیک صورت ہم سب کو بنا دیجیے۔ اے اللہ جو ہماری بیماریاں ہیں ظاہری اور باطنی، ان سب سے ہم سب کو شفا نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم سب کا حلال روزی سے تکفل فرما، اے اللہ حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما، حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ مولا کریم جن جذبات کے ساتھ یہ بچے اپنے دلوں میں
بہت سی تمنائیں لیے بیٹھے ہوں گے، اے اللہ اپنے کرم سے سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرما دیجیے۔ اے اللہ زندگی میں ہر طرح کے امتحان آزمائش سے ان سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آئندہ میں مستقبل میں اے اللہ ہر خطرہ سے ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما، ترقیات سے مالا مال فرما، ترقیات سے مالا مال فرما، اے اللہ ترقیات سے ان سب کو مالا مال فرما، ذلت اور رسوائی سے پوری حفاظت فرما، عزت اور سربلندی ان کا مقدر بنا دیجیے، عزت اور سربلندی ان کا مقدر بنا دیجیے۔ اے اللہ ان سب کو جامع شریعت بنا دیجیے، کامل طور پر دین پر عمل کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم سب کو اور ان کو رسول اللہ کا نمونہ بنا دیجیے، چلتا پھرتا ہم سب کو دین کی مثال بنا دیجیے۔ الہ العالمین ہمارے دلوں میں آپ آخرت کی فکر پیدا فرما دیجیے، نبی کا عشق پیدا فرما دیجیے، قرآن اور حدیث کی عظمت پیدا فرما دیجیے۔ ہمارے مردہ دلوں کو اے اللہ اپنی رحمت سے زندہ فرما دیجیے، اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے مردہ دلوں کو زندہ فرما دیجیے۔ الہ العالمین اپنے کرم سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔